اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ جو میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ اسلامک چینل ہے تو آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے، تو لائک بھی کریں، ویڈیو کا لنک بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا۔ آپ لوگوں کی محبت ہوتی ہے، دین کے ساتھ الفت ہوتی ہے، تو آپ اسلامک چینلز پہ آتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس میں آپ کا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ جب قبر کے اندر ہوں گے تو یہی ایک لائک جو دین داری کی بنیاد پر کیا تھا تو قبر کے اندر شاید وہی ہمارا نجات کا ذریعہ بن جائے، دین کو سپورٹ کرنا ہماری بخشش کا ذریعہ اور سامان بن جائے، یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا۔ آج کا مختصر سا پیغام یہ ہے کہ آج آپ کے سامنے چند نصیحتیں کرنی ہیں، چند پیغام دینے ہیں۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ آپ نے نماز کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، نمبر 1۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کا بھی شغف بنائیں۔ ٹھیک ہے، تلاوت جب ہماری زندگیوں میں ہوگی، قرآن کی عظمت ہمارے سینوں میں آئے گی، ہمارے دلوں میں آئے گی، اس سے ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی۔ سید الکونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، القرآن حجت اللہ کا علیک، کہ اے بندہ قرآن تیرے حق میں حجت ہوگا یا تیرے خلاف کل قیامت کے دن گواہی دے گا۔ تو اللہ رب العزت قرآن کی گواہی کو قبول فرمائیں گے، قرآن جو فیصلہ کرے گا اللہ رب العزت اس کو قبول کریں گے۔ جو بندہ قرآن کو پڑھتا ہوگا، قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرتا رہا ہوگا، اس بندے کو دنیا میں بھی ٹینشن نہیں ہوگی، انشاءاللہ العزیز آخرت میں بھی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن کی پابندی کریں۔ اور تیسرا آخری امپورٹنٹ پیغام اور نصیحت یہ ہے کہ تہجد کا معمول بنائیں۔ لمبی راتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، رات کے آخری پہر میں، آخری گھڑی میں، آخری 10 منٹ بھی اٹھ کر اللہ رب العزت سے راز و نیاز کریں، تہجد پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگیں۔ تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، دنیا کے اندر جو مسائل ہیں، جو ہماری زندگی تنگ نظر آ رہی ہے، ہمارے ساتھ جو مشکلات آ رہی ہیں، یہ تمام کی تمام ختم ہو جائیں گی جب اللہ رب العزت کے سامنے ہم اپنے دکھڑے سنائیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے ساتھ باتیں کرنے کا بہترین موقع ہے، گفتگو کرنے کا بہترین موقع ہے۔ لمبی راتیں ہیں، نیند بھی پوری ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العزت کو کم سے کم 10 منٹ یا 20 منٹ دیا کریں، اس سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، اچھی ہو جائے گی، انشاءاللہ العزیز ساری زندگی آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ تہجد کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک تو آسمان سے نور برستا ہے، ٹھیک ہے، آسمان کا نور سیدھا اس بندے کے دل پہ مرتب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دل نورانی ہو جاتا ہے، اور جب دل نورانی ہو تو تمام تر پریشانیاں مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، تو انسان اللہ رب العزت کا مقرب اور ولی بندہ بن جاتا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ راتوں کو ارجائے کرتے ہیں۔ من طلب العلا سحر اللیالی، کہ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ مجھے بلند مقام ملے، مجھے بلند شان ملے، تو اسی کو چاہیے کہ تہجد کی نماز پڑھا کریں، راتوں کو جاگا کریں، نوافل پڑھا کریں، رب العالمین کے سامنے گریہ زاری کیا کریں، تب جا کر آپ کو یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ شان، یہ عزتیں، یہ رفعتیں، یہ فوقیت، یہ برتری آپ کو ملے گی، ایسے نہیں ملنے والے۔ پہلا قدم مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت کے ساتھ یاری لگائیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر پریشان مصیبت دور کر دے گا۔ آخر کے اندر پھر گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔